محمد وعلي محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. یا علی 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 علی. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مردہ باد. نعرہ ولایت. علی ولی اللہ. برائے ظہور وارث عید غدیر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا جو اس وقت مالک کے ذکر میں شامل ہے، اس ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے احباب، جتنے مومنین مومنات اس وقت اس کو لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، دعا کرتے ہیں میرا مالک اس ذکر کا صدقہ آپ سب کو اس ذکر اور اس ذکر سے وابستہ تمام اصغار کو اپنے ذات کے اندر، اپنے قلب کے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص انتصار بھائی، ان کے ساتھ موجود ان کی تمام ٹیم جو ولایت 313 اس چینل کے توسط سے مالک کی ولایت کے فروغ کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، میرا مالک ان کے اس کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کی توفیقات میں برکت فرمائے، اور میرا مالک ان کے دشمنوں سے، حاسدین کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے. میرا مالک اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جس نے بھی جو کاوش کی ہے، میرا بادشاہ، میرا مولا، ان تمام لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہے. آج کے دن بس یہی کہوں گا اس یقین کے ساتھ کہ آج کے اس دن میں ممکن نہیں ہے کہ مانگنے والا مانگے اور عطا کرنے والا سائل کو عطا نہ کرے. اس دعا کے ساتھ کہ میرا مولا جتنا بڑا اور عظیم آج کا دن ہے، اتنا ہی بڑا ہر ولایت پر قائم رہنے والے کو انعام عطا فرما. اللہ آمین. کیا بات ہے. میرا مالک، میرا مولا جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق کثیر عطا فرما، رزق ولایت عطا فرما. جو بے گھر ہے، بادشاہ جاگیر علی اکبر کا صدقہ اسے اپنا گھر عطا فرما. میرا مالک، میرا مولا جو بے روزگار ہے، سرکار ابوالفضل کا صدقہ بہترین روزگار عطا فرما. میرا مولا مختصراً جو تجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے دنیا کی نعمتیں عطا فرما، اور جو علی سے علی مانگتا ہے اسے علی عطا فرما. اللہ کیا بات ہے. میری جانب سے آپ تمام مومنین مومنات، تمام علی والوں کو، تمام ولایت والوں کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک، بہت بہت مبارک. اس عید کے اتنے نام ہیں کہ اگر میں آج کی اس نشست میں، اس جشن میں بادشاہ کے عطا کردہ صرف ناموں کو ہی دہرا کے ان کی شرح میں ایک ایک جملہ ہی کہوں تو شاید یہ ایک نشست بھی کم پڑ جائے گی. میں نے پہلے بھی اس عید کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. آج اسی مقام سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ دل ہے کہ جیسا کہ ماضی میں بھی رہا کہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ جہاں بات رکے
دوبارہ اگر اس دن کی مناسبت سے کبھی ملاقات ہو تو پھر وہیں سے بات آگے کی طرف جائے، نہ کہ اسی جگہ پہ ہم دوبارہ گھومتے رہیں۔ ایک جملے سے میں یقیناً وہ دہراؤں گا یا کہوں گا تو کہیں نہ کہیں ذہنوں میں کچھ پرانی یادیں آ جائیں گی اور پھر ہم وہیں سے آگے کا سفر کریں گے۔ میں نے کہا تھا کبھی کہ انسان اپنی جبلت میں، اپنی عادت میں اس کی ایک چاہت ہے بحیثیت انسان کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے، اس کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ خوشی پسند ہے، اسے مسکرانا اچھا لگتا ہے عادتاً طبیعتاً، اسے خوش رہنا اچھا لگتا ہے عادتاً طبیعتاً، باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھنا چاہے یا نہ چاہے کہ تقاضائے قدرت کیا ہے، کیا قدرت خوشی پسند ہے یا غم پسند ہے، کیا قدرت غم میں سے خوشی پیدا کرتی ہے یا خوشی میں سے غم پیدا کرتی ہے۔ انسان اس بات کی گہرائی میں جائے بنا ہی اس نے اپنے لیے خوشی کو اختیار کر لیا۔ آج آپ اقوام عالم میں اگر دیکھیں تو آپ کو اکثر لوگ ایسے نظر آئیں گے جو خوشی کی بات کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں کو خوش رکھیں۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ایک انسان کی خوشی ہے دوسرے کی بھی خوشی اسی میں پنہا ہو سکتا ہے، جو بات کسی ایک انسان کو خوشی دے رہی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے غم کا باعث ہو، کسی ایسی جگہ سے خوشی حاصل کر رہا ہے کہ خوشی حاصل کرنے کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو بعد کے نتائج ہیں، وہ کسی دوسرے انسان کے لیے غم کا باعث ہو۔ تو ایسا بڑا کم ہے کہ کسی موقع پر آپ یہ کہہ سکیں کہ اس خوشی کی وجہ سے کوئی بھی غم زدہ نہیں ہے، سبھی خوش ہیں۔ لیکن آپ یقین مانیے یہ آج 18 ذی الحج عید غدیر کا دن ایسا ہے کہ میں اتنا یقین مجھے اپنی ذات پہ نہیں ہے کہ میں موسیٰ حیدر ہوں، جتنا یقین اس بات پہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی حلال زادے ہیں آج کے دن خوش ہیں اور جتنے حرام زادے ہیں آج کے دن غم زدہ ہیں۔ کیا بات ہے جی، نعرہ علی، کیا بات ہے جی، آباد رہیے۔ اور حسب سابق جیسا میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں اور میرا خیال اس کا اظہار کرتے رہنا ہی میرے لیے بھی باعث عافیت ہے کہ منبر پر اپنی بات کرنا میں تو اس کو ذاتی طور پر ناجائز ہی نہیں، میں تو بالکل حرام جانتا ہوں۔ مالک کی حدیث اگر میرے پیش نظر نہ ہوتی تو میں یہ اتنی بڑی بات نہ کہتا۔ میرے بادشاہ نے اس دن کی مناسبت سے ہی تو کہا تھا کہ یا علی آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ جو حلال زادہ ہے، یا علی آپ سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے کہ جو حرام زادہ ہے۔ اب یہاں اس حلال زادے اور اس حلال و حرام کی تفریق کو اگر کوئی شخص ابیوز مغلظات میں یا گالی میں شمار کرتا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ آل محمد نے یہ درس دیا ہے کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ یہ صحیح کو غلط کے ساتھ ملا دینے کا نام ہی دراصل وہ تفرقہ ہے، وہ فساد ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور جب کہنے والا ان سے کہتا ہے کہ تم فساد برپا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت خود اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ انہوں نے صحیح اور غلط کو آپس میں ملایا، یعنی جسے وہ سمجھ رہے ہیں اصلاح وہ لوگوں کے لیے بھی فساد کا باعث ہے، اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، دیکھیں میں نے آج کے ذکر کا آغاز ہی بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ سے کیا
کہ جہاں مجلس یا ذکر جشن کا آپ جو بھی کر رہے ہوں تو ایک گفتگو کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں. میں آغاز سے ہی آج اس جگہ ہوں کیونکہ میرا دل ہے کہ آج کچھ ممکن ہو سکے تو اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم زیادہ سفر کریں. اب وہ اصلاح کر رہے ہیں اپنی طرف سے. تو اصلاح میں ظاہری بات ہے کوئی شخص چوری کی ترغیب تو نہیں دے رہا نا, کوئی ڈاکہ کیسے ڈالا جائے یہ تو نہیں سکھا رہا نا, کو قتل و غارت گری کے عوامل کیا ہیں اور کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تو نہیں بتا رہا نا. اب وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں بھلے ظاہری طور پر صحیح, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہبی معاملے سے منسوب ہیں, وہ لوگوں کو کسی نہ کسی مذہبی یا عبادت کی تبلیغ دے رہے ہیں یا کسی اور معاملے میں لوگوں کی اپنے تئیں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ زمین پر فساد کر رہے ہیں. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضی کی قسم, مجتبی کی قسم, صلی اللہ کی قسم, کائنات میں اس سے آگے قسم کوئی نہیں ہے. قیامت تک بندہ ٹکرے مار کے مر جاتا, اسے قرآن کی اس آیت کی عملی طور پر تفسیر نظر نہ آتی اگر مقام غدیر پر میرا بادشاہ روک کر علی مالک کی ولایت کا ظاہری اعلان کر کے بیعت نہ لیتے. حارث ابن نعمان فہری ملعون نے آگے نکل کر ایک جملہ کہا, حج کر کے آیا تھا, نماز پڑھی ہوئی تھی, روزے رکھے ہوئے تھے, رسول اللہ کو ظاہری ایمان کی حالت میں ظاہری طور پر دیکھا. اب ایسے شخص کو شریعت کیا کہتی ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے اور سائل نے ہم سے سوال کیا, کس بات کا, کیا کیا تھا حارث نے. دیکھیے میں اگلی منزل کی جانب چلا گیا ہوں, پیچھے واپس آؤں گا. کیا کیا تھا حارث نے. بادشاہ نے جب کہا علی مالک کی ولایت کا اعلان ہو گیا, بیعت کے لیے کہا گیا, اس نے آگے بڑھ کے کہا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے. کیسی بات کر رہا ہے تو, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے نہیں کہا کہ جب تک میں نہیں کہہ دیتا میرا حبیب اپنے سے کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے. تو اب کیا کہا اس نے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. اب اللہ براہ راست کہہ رہا ہے سائل نے ہم سے سوال کیا. سورہ قاف اللہ کہہ رہا ہے سائل نے سوال کیا, کاہے کا, عذاب کا. وہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے اگر اللہ کی طرف سے, مگر اگلا حصہ قیامت ہے. حج کیے ہوئے, نماز پڑھے ہوئے, روزہ رکھے ہوئے, رسول اللہ کے ساتھ پہلو میں کھڑا ہے, لا الہ پڑھ لیا, الا اللہ پڑھ لیا, محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. اللہ کہہ رہا ہے سائل نے ہم سے سوال کیا عذاب کا. کون سے عذاب کا؟ جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا تھا. یعنی اللہ نے بتا دیا اب اگر تم نماز سے لے کے حج تک کسی بھی کام کی تبلیغ بھی کرتے رہو اور عمل بھی کرتے رہو, اگر علی کی ولایت کو پیٹھ دکھائی میرے کھاتے میں تم کافر ہی لکھے جاؤ گے. کیا بات ہے قبلہ, نعرہ حیدری, علی 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 علی, دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار, جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. جیو قبلہ جیو, کیا بات ہے. آپ آواز دیں. تو اللہ نے تو کہہ دیا یہ, اور باقاعدہ کہ ہم سے کافروں والا عذاب مانگا جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا تھا, اور وہ اس پر آیا بھی. اب اس عذاب کا آنا کیا بتا رہا ہے, اس عذاب کا آنا کیا ظاہری اعلان نہیں ہو گیا. اب میں یہاں ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں, اب ہم تھوڑا سا سفر کریں گے اس کے گرد, اور تھوڑا سا پیچھے کا منظر, اور پھر آگے کچھ ایسی باتیں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے, اور کچھ ایسی ایک دو راز ہیں جو غدیر میں زمانوں سے چھپائے جاتے رہے. بس مالک نے چاہا تو انشاءاللہ آج ہم ضرور اس کو موضوع گفتگو لے کے آئیں گے, جیسے میرے مالک بادشاہ کی رضا منشا. عذاب آ گیا, اس نے مانگا اور اللہ نے نازل کر دیا, عذاب آ گیا. اب یقینی طور پر
یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے بھی موجود تھے سبھی دل و جان سے مالک علی کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے. میں نہ بحیثیت طالب علم اس کے لیے ہاں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، لیکن تاریخ کا یہ واقعہ کہ یہ حارث ابن نعمان فہری جو نکل کے سامنے آیا وہ اس بات پر دلیل ہے کہ سب لوگ اسے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب اگر عذاب نہ آتا تو یقیناً پھر یہ ایک ہی نہ ہوتا. اس بات پر ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے. اگر عذاب نہ آتا تو یقیناً پھر یہ ایک ہی نہ ہوتا. کئی ایسے بھی ہمیں مستقبل میں نظر آئے. خود کو ذرا مقام غدیر پہ لے آئیں، کیونکہ آپ یقیناً آج جو مولا کے ذکر کا حصہ ہے وہ یقیناً مقام غدیر پر موجود تھے اور مالک کی ولایت کا اقرار کر رہے تھے، تبھی آج آپ اس ذکر کا حصہ ہیں. تو خود کو ذرا واپس لے جائیے وہاں پر. تو اس کے بعد آنے والا وقت جو نزدیک ترین مستقبل تھا، اس مستقبل نے کیا اس بات کا اظہار کیا نہیں؟ اب تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب سا ملا ہے. میں اس کو بڑی دو لفظوں میں بڑی تیزی سے کرتا ہوا نکل جاؤں گا. سرکار ختم مرتبت میرے بادشاہ نے مولا محمد اول میرے مالک نے جب ظاہری طور پر پردہ فرمایا، یا یوں کہہ لیں کہ جب مخلوق کی آنکھوں سے مالک نے اس اجازت کو سلب کر لیا کہ اب تم میرے ظاہری نور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جسے ہم مالک کا پردہ کر جانا کہتے ہیں، تو اس کے بعد پیش آنے والے کچھ واقعات عوام الناس و خواص سب کی پیش نظر ہیں. اس میں ایک ذات ذی مکرم لوگوں کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ تم تو گواہ تھے نا، تم تو رسول اللہ کے ساتھ اس آخری حج میں موجود تھے جو رسول اللہ نے کیا، اور وہاں سے واپسی پر کیا تم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو مقام غدیر پر آ کے ٹھہر گئے تھے؟ ہم شامل تھے. اور غدیر میں کہا ہاں ہم وہاں بھی موجود تھے. تو کیا رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا وہاں پہ، کیا تم گواہی دینے کے لیے آؤ گے نہیں علی کے حق میں؟ کیا گواہی دینے؟ اب غدیر کا انکار کرتا کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا گواہی دینے کے لیے علی کے حق میں آؤ گے نہیں؟ تو ایک شخص نے آگے سے جواب دیا میں کافی دور تھا، مجھے صحیح سے سنائی نہیں دیا کہ رسول اللہ نے کیا کہا. تو وہ ذات جو گئی تھی علی کے حق میں گواہی لینے، اس نے بے اختیار کہا کیا کہا؟ تو دور تھا، تجھے سنائی نہیں دیا؟ کہا نہیں. کہا پھر جا، اب ساری زندگی تجھے کچھ سنائی نہیں دے گا. کیا بات ہے! پھر ساری زندگی کچھ سن نہیں سکا. ایک اور کے پاس گئے، کہا تم بھی موجود تھے؟ کہا ہاں موجود تھے. کہا کیا علی کی گواہی دینے کے لیے نہیں آؤ گے؟ کہا میں مجمع میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا تھا کہ اپنے پنجوں پہ اونچا ہوتا ہوتا میں دیکھتا رہا کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہجوم اتنا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ذات ذی مکرم نے کہا اب تو ساری زندگی کچھ دیکھ نہیں سکے گا. کیا بات ہے! اندھا رہا. کیا بات ہے! بہت خوب. آپ سلامت رہیے. اندھا رہا، نہیں دیکھ سکا. یعنی جس نے اعلان غدیر، اعلان ولایت علی سننے کا انکار کیا وہ بہرا قرار پایا، جس نے دیکھنے کا انکار کیا وہ اندھا قرار پایا. بس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقت کے محمد کے مظہر رحمت للعالمین ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. یاد رکھو جس نے غدیر کا انکار کیا وہ بھلے آنکھوں سے اندھا نہ ہو، وہ دل کی آنکھوں سے اندھا ہے، وہ کانوں سے اندھا نہ ہو، وہ ایمان کے کانوں سے اندھا ہے. جبھی تو قرآن کے اعلان کے باوجود مولوی سے پوچھتا ہے نماز میں علی پڑھ لیں قبول ہو جائے گی؟ کیا بات ہے! جی ہاں کرلا دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. نعرہ حیدری،
علی 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 کیا بات. یہ آپ سلامت رہیے. یہ دل کی سماعت اور دل کی آنکھوں کے اندھے پن اور بہرے پن کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مالک نے کہا میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. یعنی ایک لمحے کے لیے آپ تصور کیجئے ذرا کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے دل میں ہیں جہاں اہل بیت کی محبت ہے. اور آپ یاد رکھیے گا وہ ایک حدیث جو میرا خیال ہے ہر اس مجلس کی زینت بنتی ہے جو ہمارے کسی نہ کسی مومن بھائی یا بہن کے مالک کے پاس چلے جانے کی صورت میں منتقل ہو جانے کی صورت میں ہم مجلس ترحیم کرتے ہیں تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اب یہ تسلسل میں کئی حدیث ہے مات شہیدہ مات مغفورہ مات تائبہ. تو اب اس حدیث میں من مات علی حب آل محمد جو آل محمد کی محبت لے کر مولا نے محمد و آل محمد نہیں کہا آل محمد. یعنی مولا نے یہ بتا دیا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بادشاہ مولا محمد کی محبت تو ہو لیکن آل کی محبت نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس کے دل میں آل کی محبت ہے اس کے دل میں محمد کی محبت نہ ہو. کیا بات ہے بے شک یہ ممکن نہیں. اس لیے آل کے ساتھ منسوب کیا. تو اسی بات کو میں اگر یوں کہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں مالک محمد بادشاہ کی محبت تو ہو لیکن علی مالک کی دفعہ وہ کچھ سوچنے میں مبتلا ہو جائے وہ کچھ پوچھنے میں مبتلا ہو جائے اسے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی بادشاہ کی محبت میں جو مبتلا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سرکار محمد بادشاہ کے عشق میں نہ ہو. بے شک ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے منسلک کیا میرے بادشاہ میرے مالک نے. اب آپ گزشتہ نشست میں ایک بات میں نے کہی تھی اس کو آگے بڑھاؤں گا میں. آج غدیر کے مقام پہ جب پہنچے مدینے سے چلا تھا کافی اور حج کی نیت مکہ تشریف لائے اور حج ادا ہوا اور اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا. اب آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آیت کا نزول ہے کہ اے محمد آپ پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور لازمی پہنچائیے یہ بہت ضروری. اگر اب یہ والا پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت جو ہے وہ پوری طرح ادا ہی نہیں ہوا. اب میں یہاں ظاہری بات ہے ادب کے تقاضوں میں رہتے ہوئے بڑے ہی سادہ اور ادبی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں. آیت کے لفظ اس سے زیادہ شدید تر ہیں جو آپ جانتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں بالعموم نہیں بتائی جاتی خواص کے تو یقیناً ذہن میں ہو. یہ وہ واحد آیت ہے جسے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نہیں آئے تقریباً 18 دفعہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جا کے میرا پیغام دیجیے اور ہر دفعہ پیغام دیا جاتا ہے اور سرکار مالک محمد بادشاہ جبرائیل علیہ السلام سے اس پیغام کے جواب میں کچھ کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے جا کے کہتے ہیں اللہ پھر کہتے ہیں کہ پیغام دیجیے. وہ پھر آتے ہیں مالک پھر کچھ کہتے ہیں پھر جبرائیل جا کے اللہ سے اور اللہ پھر پیغام بھیج رہا ہے. یہ جو بار بار آیت آ رہی ہے اس کے جواب میں سرکار ختم مرتبت بادشاہ کیا فرما رہے ہیں. اگر میں اس کو ایک جملے میں مرج کر دوں تو بادشاہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس اعلان کے بعد یقیناً آج ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ہوا ظاہری بات ہے مالک تو ازل سے ابد اور اس سے پہلے اور پیچھے کی کہانیوں سے بھی واقف ہیں لیکن بحیثیت انسان اگر ہم بات کریں تو اس وقت شاید نہ سمجھتے لیکن آج سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہوا وہ مالک کے پیش نظر تھا. تو وہ جو ہوا وہ ہوگا اسے میرا بادشاہ میرا مولا جبرائیل علیہ السلام سے کہتے رہے وہ جا کے اللہ کو بتاتے رہے. اللہ کہتے رہے نہیں پہنچاؤ بھلے ہو پہنچاؤ بھلے ہو پہنچاؤ. لیکن اب ایک بار اللہ نے کہا کہ دیکھیے اگر یہ کام نہیں ہوا نا
तो कार रिसालत अदा नहीं होगा, ये होना जरूरी है। और आप बेफिक्र रहिए, बहुत तवज्जो, आप बेफिक्र रहिए, मैं अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखूंगा। अल्लाह कह रहा है मैं आपको लोगों के शर से महफूज रखूंगा। आप यकीन मानिए आज भी लोग सवाल करते हैं, मैं क्या, मेरी हैसियत औकात बिसात क्या, जितने विलायत पढ़ने वाले हैं ना, आप यकीन मानिए कि मिंबर पर आकर जब विलायत पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो ताकत और कुव्वत जो बात देती है ना, वो यही देती है कि अल्लाह ने वादा कर लिया है कि ऐ मोहम्मद तुम विलायत पहुंचाओ, हिफाजत करना मेरा काम है। क्या बात है, नारे हैदरी, अली 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 अली, क्या बात है, बेशक आप सलामत रहिए। अब आप सोचिए जरा कि जिस कार की, यानी जिस काम की हिफाजत अल्लाह करे, उस काम की अहमियत का अंदाजा कौन करेगा। यानी यूं देखिए कि जिस काम का मुहाफिज अल्लाह, और यहाँ पे एक बात कह के मैं मजीद आगे बढ़ूंगा क्योंकि इसके सिवा लुत्फ नहीं, जश्न है, ये बात होनी भी जरूरी है। मैं एहसान नहीं रखता, मैं एहसान का बदल देता हूं, और बेशक वो देता है एहसान का बदल। मेरे बादशाह सरकार खत्मी मर्तबत मेरे मौला मोहम्मद अव्वल बादशाह ने जाहिरी तौर पर अपनी नबूवत का ऐलान किया। मेरे मालिक की जाहिरी नबूवत का ऐलान हुआ तो लोग हो गए दुश्मन। अब लोग अपनी दुश्मनी उतारने के लिए मेरे बादशाह को किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरे मालिक को शहीद कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए अरब के तमाम बदमाश एक जगह इकट्ठे भी हैं कि हम नुकसान पहुंचा दें, और नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। कई वाकयात हुए भी, कई वाकयात टले भी, लेकिन क्या जमाने ने नहीं देखा कि उस ऐलाने नबूवत के बाद जो कुछ हुआ वो मुमकिन किस लिए हो पाया? उसके जाहिरी तौर पर मुमकिन होने के पीछे एक जात खड़ी थी, और उस जात का नाम है सरकार इमरान अबू तालिब, के जिन्होंने खड़े होकर कहा था बेटा आप पहुंचाइए पैगाम, मैं अबू तालिब खड़ा हूं आपकी पुश्त पे। दावत जुल अशीरा से लेकर मेरे मालिक ने जब जब जहां जहां पैगाम पहुंचाया है, सहारा रहा है मेरे बादशाह सरकार अबू तालिब का। तो सरकार खत्मी मर्तबत ने अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया अबू तालिब बादशाह की मुहाफिजत में, अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया अबू तालिब बादशाह की मुहाफिजत पे। कितना बड़ा एहसान हुआ है अल्लाह पर अबू तालिब का। तो जो एहसान अबू तालिब ने बादशाह मोहम्मद की मुहाफिजत करके किया था ना, अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे की विलायत का मुहाफिज बन के वही तो वापस किया है। क्या बात है, नारा हैदरी, अली 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 अली, क्या बात है किबला, बहुत खूब। ये एहसान अबू तालिब कहां तक जाएगा, ये जमाने ने कई पहलू ऐसे हैं इंतजार भाई और जितने भी सुन रहे हैं सामईन, कई पहलू ऐसे हैं जो सामने होने के बावजूद हमारे पेश नजर नहीं रहते। गदीर पर अल्लाह का ये कह देना कि मोहम्मद आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको लोगों के शर से महफूज रखूंगा, ये अल्लाह एहसान का बदल दे रहा है जो अल्लाह की तौहीद के ऐलान के लिए पड़ा। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फलाह पा जाओगे। कोहे अबू कुबैस की चोटी पर खड़े हो कि जब बादशाह सरकार मौला मोहम्मद बादशाह मेरा मालिक इस बात का इजहार कर रहे थे तो वो लोगों को कोहे अबू कुबैस की चोटी नजर आ रही थी, असल में अबू तालिब के शानों पे खड़े थे सरकार मोहम्मद बादशाह। सुभान अल्लाह।
طالب بادشاہ کے سہارے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا گیا. ابو طالب بادشاہ کی تلوار کے سائے میں خانہ کعبہ میں وہ پہلی صلات قائم کی تھی میرے بادشاہ میرے مالک نے. یہ وہی محافظت تھی, یہ وہی سہارا تھا. تو وہی سہارا دیا پھر اللہ نے. کیا بات. آپ دیجیے محمد, آگے بڑھیے, اب بڑھ جائیے. 18 دفعہ کہا اللہ نے بڑھیے بڑھیے. اب تصور کیجئے, خدا کی قسم میں کیا کروں, باوجود اس کے کہ قرآن ہے پھر بھی ادب تو میرے پیش نظر ہے. قرآن بھی بھلے قرآن ہو, لیکن کیا کروں, وارث قرآن مالک قرآن کی ذات پر قرآن سے بھی بات کرتے ہوئے ادب کو اس کی حدود سے بھی آگے جا کر مضبوط خاطر رکھنا ضروری ہے. آپ ذرا توجہ کر کے تو دیکھیے نا, یہ وہی اللہ ہے نا جو کہہ رہا ہے احمد, محمد, طاہر, یاسین, حبیب, اے میرے پیارے, لاڈ سے محبت سے پکارنے والا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے, محمد اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا کار رسالت ادا نہیں. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے لیے ولایت ہے کیا کہ توحید و رسالت پہنچا دی گئی, اور ولایت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں ہوا تو گویا کار رسالت ہی نہیں ہوا. میری عقل حیران ہے, توحید و رسالت کی ادائیگی کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہیں ہوا تو کار رسالت ادا نہیں ہوا. مولوی کیسے کہتا ہے اگر ولایت کو پڑھ لیا تو نماز باطل ہے. سبحان اللہ قبلہ, بہت خوب بہت خوب, کیا بات. اس ولایت کے بغیر نماز مکمل کیسے ہے, اس ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم, اور آج الیوم اب جو میں تو طالب علم جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتا, لیکن جو عربی کو اس انداز میں سمجھتے ہیں, جیسے سمجھنے کا حق ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ الف لام لگ جائے تو تخصیص کا صیغہ ہے. مطلب انگریزی میں اگر کہوں تو آپ سمجھیے کہ یو ایس اے دوسرا یو ایس اے نہیں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, پاکستان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں. یہ تخصیص کا صیغہ ہے. عربی میں اسی کو ال کہتے ہیں, الف, یہ جس کے ساتھ لگ جائے تو بس سمجھ لیجئے یہ ون اینڈ اونلی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. یوم تو بہت ہیں, آپ کے لیے, میرے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, سبھی یوم ہیں جن کے جمع کو ایام کہتے ہیں. کوئی اللہ سے بھی تو پوچھے بھئی یہ تیرا دن, یہ میرا دن, یہ اس کا دن, یہ اس کا دن, یہ قومی دن, یہ پاکستان کا قومی دن, یہ امریکہ کا نیشنل ڈے, سب کے اپنے اپنے دن ہو گئے. کوئی اللہ سے نہیں پوچھے گا اللہ تیرا دن کون سا ہے, تو اللہ 18 ذی الحج کو تقریر میں ہی تو پکار کے کہہ رہا ہے الیوم, بس یہی میرا دن ہے. والے ماحول میں اس بات کو تھوڑا مزید نرم کر کے, تھوڑا مزید لجاجت کے ساتھ اگر میں نفاست کے ساتھ بولوں تو میں یوں کہوں کہ جو دن اقوام سے منسوب ہو جاتے ہیں, یا جو دن مختلف ممالک سے منسوب ہو جاتے ہیں, ان کو نیشنل ڈے کہتے ہیں. یعنی پاکستان کا نیشنل ڈے, امریکہ کا نیشنل ڈے, اور دیگر ممالک کے نیشنل ڈے ہیں جو اس دن کا, اس قوم کا یا اس ملک کا قومی دن ہوتا ہے. تو 18 ذی الحج عید غدیر میں کہہ سکتا ہوں یہ اللہ کا نیشنل ڈے ہے. بے شک بے شک. اللہ, اور نیشنل ڈے تو آپ کو پتہ ہے نا جی, یہ سرکاری سطح پہ منایا جاتا ہے.
سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے نیشنل ڈے، اسی لیے اللہ کا نیشنل ڈے ہے تو اللہ سرکار کا یہ دن سرکاری سطح پر منا رہا ہے، اسی لیے اسے اللہ نے کہا ہے عید اللہ الاکبر، سبحان اللہ، جی قبلہ، بہت خوب، عید اللہ الاکبر، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید، الاکبر، اکبر بذات خود، اکبر کبیر، یہ اس معاملے میں چلا گیا تو بات پھر طوالت کا وہ شکار ہو جائے گی۔ اکبر بذات بڑا ہے، لیکن غدیر اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ کو بھی اکبر کے ساتھ ال لگانا پڑا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب، بہت کاش یہ خوب، بات بہت خوب، اللہ الاکبر، سب سے بڑی، اب پہنچا دیجئے۔ ابھی آپ نے یہ سنا نا پالانوں کا ممبر لگا تھا، اب اس میں کتنے راز ہیں، اور مجھے یاد ہے یقیناً آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ جو پالانوں کا ممبر ہے اس کی بڑی تفصیل بتائی تھی، یہ ممبر کیسے لگا، یہ ممبر کس نے لگایا، اور اس کے سارے معاملات۔ غدیر کا ممبر بنانا یہ سنت سرکار مولا محمد ہے۔ میرے محمد بادشاہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی نا تو مالک نے خود حصہ لیا مسجد نبوی کی تعمیر میں، لیکن تمام اصحاب نے مسجد تعمیر کی۔ جو مسجد کا محراب تھا نا، جہاں پر حجت خود تشریف فرما ہوتے تھے اور الصلاۃ، وہاں پر صلاۃ کا قیام فرماتی تھی، تو وہ جو محراب ہے مسجد کی وہ مالک نے خود تعمیر فرمائی۔ لیکن جو ممبر بنا نا مسجد نبوی میں، ابتدائی چند دنوں تو ایک کھجور کا درخت تھا جسے اوپر سے جس کی پتے اتارے گئے تھے، اور وہ ابتدائی دنوں میں مسجد کی چھت بنانے کے کام میں آئے تھے، تو وہ جو تنا ہے وہ وہیں پہ لگا رہا۔ تو مالک ابتدائی کچھ دنوں میں اس تنے سے ٹیک لگا کر مالک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اصحاب نے یہ محسوس کیا کہ مولا کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے تو ایک ممبر ہو کہ جس پہ مالک تشریف فرما ہو، تو پھر لکڑی کا ایک ممبر اصحاب نے مالک کی محبت میں ایک تعمیر فرمایا اور مولا کے لیے لے کے آئے اور دیا۔ یہاں دو باتیں ہم میں، مالک جب پہلی بار مولا نے پسند فرمایا اس کو اور شاباش دی سب کو، اور بادشاہ پھر ممبر پہ تشریف لائے۔ پہلی بار مالک نے جب اس تنے کو چھوڑا ہے اور ممبر کی جانب بڑھے ہیں تو کسی کے رونے کی آواز آئی اور لوگوں نے بھی سنی، تو اصحاب نے پوچھا کہ مالک یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ درخت کا تنا میری ظاہری جدائی میں رو رہا ہے، ابھی تک اس سے ٹیک لگا کر میں بیٹھا کرتا تھا، اس کو بے جان نہ سمجھو۔ تو خیر مالک شریف فرما ہوئے، تو اب اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو مسجد نبوی کا ممبر بنا وہ اصحاب نے بنایا۔ مسجد نبوی کا ممبر جس پر مالک تشریف فرما ہوئے وہ اصحاب نے بنایا، سوچو وہ ممبر کیا ہوگا جو خود مالک محمد بنا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ علی، کیا بات ہے، جی قبلہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ بہت خوب، ہاں اصحاب کو، جناب سلمان اور دیگر اصحاب کو کہ بھئی یہ پالان جو ہے یہ اٹھا کے لاتے رہو، وہ لائے سب کے پالان اور ان کو رکھا اور ممبر بلند ہوتا رہا۔ تو ممبر کا جو سب سے اوپر والا حصہ میرے مالک نے وہ خود سجایا، اور مالک آئے۔ اس منزل سے میں جلدی سے گزروں گا کیونکہ میں پڑھ چکا تھا، اور مالک نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد مالک علی بادشاہ کو اپنے پاس مولا نے طلب فرمایا اور کہا کہ آ کے آپ یہاں کھڑے ہو جائیں۔ اب میں یہاں ایک بات دوبارہ آج ضرور دہراؤں گا کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری امر ہے اس معاملے میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں غدیر کے موقع پر، اب آج یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ، پاکستان اور اس کے قرب و جوار میں
غدیر کی صبح ہے آج 18 ضلع کی، اور امریکہ میں نیو جرسی اور اس سے منسلک جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ شب لگ چکی ہے، اور غدیر کا سلسلہ جاری ہے۔ مالک خیر فرمائیں آپ کے معاملات میں۔ ممبر جب بنا، مالک تشریف فرما ہے، مولا علی کو بلائے کہ کھڑے ہو جائیے۔ مالک علی آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں ایک عکس جو بنایا جاتا ہے وہ ایک خیالی عکس ہے جو غدیر کے موقع پہ بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے شیئر ہوتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے یا آپ ابھی دیکھیں گے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک عکس ہے جس کو تشبیہن سرکار ختم مرتبت بادشاہ، اور ایک عکس تشبیہن سرکار مولا امیر المومنین بادشاہ، اور ایک ذات ذی وقار کے عکس نے دوسرے ذات ذی وقار کے عکس کا ہاتھ ایسے بلند کیا ہوا ہے ایک ہاتھ سے، اور اس کو ظاہری اعلان غدیر کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ ایک خیالی، ایک امیجنیٹو ایک عکس ہے جو کسی نے بنایا، مالک کی محبت میں بنایا، اس کی محبت اور اس کے اسقار کا اجر و ثواب یقیناً مالک عطا کرے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو آج بتلا دوں کہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ یہ جو عکس بنایا گیا یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں بس اس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں۔ مالک نے مولا علی بادشاہ کو کہا علی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیے۔ ساری ظاہری حیات طیبہ میرے مالک علی بادشاہ، کیونکہ ذات محمد کا ادب کیا ہے یہ ذات علی ہی بتا سکتی ہے، کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب، اور کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ ذات محمد کا ادب یہ ہے کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہو کے بھی محمد کے سامنے جھکی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب قبلہ، محمد کا ادب یہ ہے کہ علی کی زبان لسان اللہ ہو کے بھی مولا محمد کے سامنے خاموش ہے۔ ذات محمد کا ادب یہ ہے کہ علی بادشاہ کا چہرہ وجہ اللہ ہونے کے باوجود محمد بادشاہ کے سامنے اٹھتا نہیں ہے۔ ذات محمد کا ادب یہ ہے علی بادشاہ کے ہاتھ ید اللہ ہونے کے باوجود مالک محمد کے سامنے بندھے رہتے ہیں۔ اب کیا بتائیں، ذات محمد کا ادب یہ ہے کہ علی بادشاہ کے کان اذن اللہ ہو کر بھی انتظار میں رہتے ہیں کب محمد بولیں اور میں سنوں۔ سبحان اللہ، جیو قبلہ، بہت خوب، آپ سلامت رہیے۔ تو یہ ادب بتا، کہا مالک یہ تو ممکن نہ ہو پائے گا مجھ سے، یہ تو بالکل سوء ادب ہے۔ کہا علی آج ہم کہہ رہے ہیں آپ سے، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، کیونکہ علی بادشاہ کی یہ پیش نظر تھا کہ میں سامنے کھڑا ہوں گا تو میری پشت جو ہے وہ سرکار کی طرف ہو جائے گی۔ تو مالک علی نے اس بات سے معافی چاہی، کہا میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ پالان پہ ممبر پہ، اور اس کے سب سے اوپر کا حصہ مالک نے خود تعمیر کیا۔ مالک جب کھڑے ہیں تو بادشاہ کو جب سامنے لا کے مالک نے کہا کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے، تو علی بادشاہ ایسے، یعنی مالک علی مولا کا جو سر اطہر ہے وہ مالک محمد بادشاہ کے سینے کے برابر آ رہا تقریباً، ٹھیک ہو گیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بالکل سرکار مولا محمد بادشاہ مولا علی مالک کے پیچھے نہ آ جائیں۔ اس میں یہ تھا کہ لوگ مولا محمد بادشاہ کو بھی دیکھتے رہیں اور مولا علی کو بھی۔ تو وہ ایک قدم، جیسے ممبر کے زینے ہوتے ہیں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، تو اسی طرح پالان کے زینے تھے، تو ایک زینہ نیچے مولا علی بادشاہ کو کھڑا کیا، اور اس کا ایک مقصد تھا وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو مالک علی بادشاہ کا جو سر اطہر ہے مولا محمد بادشاہ کے ظاہری جو سینہ ہے توحید گنجینہ میرے بادشاہ کا، اس کے برابر ہے۔ اب کھڑے تو مالک نے اپنے خطبے کو جاری رکھا، اور اس کے بعد جب یہ مالک نے ظاہری اعلان کیا تو عالم یہ تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایک ہاتھ ایسے اٹھا کے، نہیں ایسے نہیں، میں آپ کو بتاتا، مالک نے اپنا داہنا ہاتھ بادشاہ سامنے کھڑے ہیں، چہرہ میرے مولا علی بادشاہ کا بھی لوگوں کی طرف ہے، بادشاہ محمد کا بھی، داہنا ہاتھ بادشاہ نے یہاں مولا علی بادشاہ کے ایسے، بایاں ہاتھ میرے مالک نے مولا علی بادشاہ کے یہاں شانوں پہ ایسے ہاتھ پکڑا۔ اور جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جلوسوں میں، جلوس عزا، مجلس عزا میں، زیارت کے وقت، جیسے کوئی جوان علم کو تھام کے بلند
करता है ना, गदीर में ऐसे मौला मोहम्मद बादशाह ने दोनों शानों से अली मालिक को बुलंद करके गोया अलम विलायत नस्ब किया। क्या बात है, नारा हैदरी, या अली 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 अली, सुभान अल्लाह किबला। आप आबाद रहिए, आप सलामत रहिए। वो जो अक्सर आप एक रिवायत में एक लफ्ज सुनते होंगे, इतना हाथ बुलंद किया कि गोया हाथों के शानों की जो सफेदी थी वो नमूदार होना शुरू हो गई। वो उसके पीछे भी राज यही है। मालिक मोहम्मद बादशाह ने ऐसे दोनों हाथों से यहां से थाम रखा है और दोनों हाथों से इस तरह बुलंद किया, ऐसे उठाया और मेरे बादशाह को यूं उठा के एक बार, जैसे आप किसी शय को हाथ में थाम ले तो ऐसे जैसे उसको हिलाते हैं, जिसको आमतौर पे आप उर्दू जुबान में झंझोड़ना एक लफ्ज है, उसको हिलाना, तो बादशाह ने ऐसे किसी चीज का इजहार किया जा रहा हो, जब आप खिताब करते हुए शिद्दत के साथ, तो मालिक ने जब उठाया तो इजहार करने के लिए मालिक ने हाथों को झटका है 3 ऐसे। अली मालिक को हाथों पे बुलंद किया हुआ, अली मालिक मौला को हाथों, ये सिर्फ मोहम्मद ही हैं क्या बात, जो बादशाह का वजन विलायत समेत कभी शानों पे उठाते हैं, कभी हाथों पे उठाते हैं। क्या बात है, बेशक, क्या बात है, बहुत खूब। कोई अली बुलंद किया और अपने हाथों में झटक के 3 बार बादशाह ने ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे 3 बार झटक के लोग देख लें ऐसे मेरे मालिक को। बादशाह ने फिर फरमाया, मन कुंत मौला, मन कुंत मौला, फहाजा हाजा हाजा अली मौला। मन कुंत हैदरी, या अली 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 अली, क्या बात है किबला, बहुत खूब। आप इतना दोनों हाथों से ऐसे उठाकर मेरे मालिक ने बिल्कुल बुलंद हो गए। शानों की सफेदी का नमूदार होना भी यही, मालिक की जो बादशाह ने पोशाक जो ज़ेब-ए-तन फरमाई हुई थी, तो यहां से वो इतनी बुलंद हुआ हाथ कि वो इधर से यहां तक आ गए, दोनों हाथ ऐसे बुलंद हैं। और मालिक मोहम्मद बादशाह ने मौला अली मालिक को बुलंद किया हुआ है। अब जमाना कयामत तक टकरे मार के मर जाए, मुन विलायत अली की नस्लें गारत हो गईं और नस्लें गारत हो जाएंगी, विलायत अली पर आंच नहीं आ सकती। क्यों? जिसे बुलंद मोहम्मद ने किया हो उसे अब उतारेगा कौन? क्या बात है, नारा हैदरी, या अली, अली के दुश्मनों पर लानत बेशुमार। मालिक मोहम्मद बादशाह पूरी 1,40,000 असहाब हैं इस वक्त मौजूद। और ये मैं समझता हूं कि लिखी जाने वाली किताबों में तरफैन में अगर बात करें तो मुस्तनद तरीन, या आप यूं करें मुस्तनद लफ्ज जय्यद तरीन कुतब में शुमार होता है उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा। ये अहले सुन्नत की मोतबर तरीन बड़ी किताबों में एक रेफरेंस बुक जिसे कहा जाता है, कि जिसके आगे से फिर लातादाद किताबों के सिलसिले शुरू हुए, कुतब के सिलसिले। तो ये मैं उसकी रिवायत आपको बता रहा हूं। 1,40,000 असहाब, असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मौजूद हैं मकाम गदीर पर। जो जल्दी जल्दी आ गए चले गए ना, बादशाह ने उनको भी बुला लिया। छटना कैसे नहीं, सबको बता रहे, सबको कट। और ये मैं पहले भी एक बार मैंने कहा था कि ये आगे वालों को बुला लो और पीछे वालों को बुला लो, उनका इंतजार करो, उनको बुला लो और उनको भी बुला लो। ये सिर्फ मकाम गदीर पर जो काफिले आगे चले गए उनको बुला लो, जो पीछे उनको बुला लो। ये जाहिरी तौर पर आपको लग रहा है कि मुकाम गदीर के लिए जाहिरी तौर पे वहां था, लेकिन हकीकत में जो पिछले जमाने में गुजर गए हैं उन्हें भी बुलाओ, जो आने वाले जमाने में हैं उन्हें भी बुलाओ। अली की विलायत का ऐलान हो रहा है।
علی حق علی حق. بس اس کو تیزی سے اگلی منزل کی جانب ہم بڑھ جائیں قبل اس کے کہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہے. تو آج جو علی کی ولایت پر ہے نا وہ یقیناً وہ ہے آج جو عید غدیر کی خوشیوں میں خوش ہے, جو ولایت پر قائم ہے, وہ یقیناً وہ ہے جو میدان غدیر میں کھڑے ہو کر اپنے قلب کی اتھا گہرائیوں سے کہہ رہا تھا مالک بخیر مولا مبارک, کہ جس نے بادشاہ کے ید اللہ ہاتھوں پر بیعت کی تھی. اور میں یہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ اکثر کہا جاتا ہے اعلان 18 ذی الحج یعنی عید غدیر کے دن اعلان ولایت علی, اعلان ولایت علی نا. دیکھیے لفظی اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہہ دیا, لیکن یہاں میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں یہ بات لفاظیت سے ہوتی ہوئی ایمان کی حدود میں شامل نہ ہو جائے. 18 ذی الحج یہ اعلان ولایت کا دن نہیں ہے, یہ بیعت ولایت کا دن ہے. کیا بات ہے قبلہ, بہت خوب بہت خوب. بے شک خصوصاً میں یہ جیسے کہ ہمیشہ انتصار بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے, جو بچے ابھی ہمارے اس ایج گروپ میں آ رہے ہیں کہ جہاں وہ باتوں کو سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, پوچھتے ہیں, یا وہ گزر رہے ہیں اس ایج گروپ سے, پرٹیکولرلی اسپیشلی فار دوز ہمارے جتنے بچے ہیں ان کے لیے اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے. یہ اعلان ولایت نہیں, یہ بیعت ولایت ہے. اعلان ولایت تو یوم الست میں ہو گیا, بے شک بے شک. تھا اعلان ولایت, وہاں سے چلا انکار اور اقرار کا معاملہ. یہ بیعت ولایت کا دن ہے ظاہری طور پر. ایک وہ بیعت بھی ہو گئی, اب یہاں ظاہری طور پر بیعت, اور اس ظاہری بیعت کے لیے میں نے ابھی پچھلی بات کی نا کہ سرکار نے کہا اگلوں اور پچھلوں کو بھی بلاؤ, تو وہ صرف غدیر والے ہی نہیں, اسی میدان غدیر والے تمام اگلوں پچھلوں کو بلایا گیا. گزر گئے وہ بھی آئے, آنے والے ہیں وہ بھی آئے. تو جو آیا اور اقرار کیا آج اسی کے نصیب میں ہے اقرار کرنا. باقی جتنا مرضی آپ لکیر کو پیٹ لیں, جس نے غدیر میں ولایت کا انکار کر دیا تھا وہ اب اقرار نہیں کرتا, اور جس نے غدیر میں اقرار کر لیا تھا اس کی ناک پر تلوار رکھو یا گردن پر, انکار نہیں کرے گا. کیا بات ہے, نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جیو قبلہ بہت خوب. ایک لفظ ہے, دیکھیے پھر میں تھوڑا سا یہاں پہ اگین میں کہوں گا, میری تو حیثیت کیا ایک طالب علم جیسی بھی نہیں ہے, جو ہمارے بچے بڑے جو تھوڑا سا ان چیزوں کو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیے کچھ لفظ ایسے ہیں عربی کے کہ اگر اس کو میں اردو میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو بہت کچھ سمجھانا پڑ سکتا ہے. عربی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے. عربی کو زبانوں میں ام اللسانیات مطلب زبانوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے. ایک قدیم زبان, ایک جدید, بہت بڑی, ایک فصیح, ایک بلیغ زبان. اس کی کچھ لفظوں کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ظلم کی حد تک بھی لفظوں کے مطالب کو بدل دیا جاتا ہے. اردو اچھی سلجھی ہوئی زبان ہے, لیکن جب ہم لنگوسٹکلی اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے, لسانی اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھیں گے, علم اللسانیات کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, تو اس کی اتنی تاریخ نہیں ہے. یہ بھی کچھ سال پہلے کی کہانی ہے, اور بذات خود بھی یہ کوئی زبان نہیں ہے. لشکری معنی یعنی عربی, فارسی, ترکی, سنسکرت, الگ الگ زبانوں کے الگ الگ لفظ جمع کیے گئے اور محمل ساتھ شامل ہوئے, اور یہ ایک نئی زبان ہمارے سے وجود میں آ گئی. تو کئی لفظ عربی سے مستعار لیے گئے. اب ان الفاظ کے معنی بتانے کے لیے آپ کو اردو میں اچھی خاصی بات سمجھانی پڑ سکتی ہے, تب جا کے صحیح معنی میں اس لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. مثلا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے مثال آج ہی کے دن کی ایک دے دوں. اب یہ لفظ ہے مولا, عربی کا لفظ ہے مولا, اور یہ ہے ہی آج کے دن کا لفظ. میں سمجھتا ہوں کہ اس رب العزت نے یہ لفظ خلق ہی عید غدیر کے لیے کیا تھا. کیا بات ہے قبلہ, بہت خوب.
اس مولا لفظ کو اگر انصار بھائی اردو میں ہم اگر کوئی کہے کہ جی اس کا ترجمہ کر دیں تو میں یوں کہوں کہ اردو کی لغات آپ بہت سی ہیں، مطلب سادہ ترین لغت جو اردو کی شاید ہر گھر میں موجود ہو، فیروسنس والوں کی جو لغت ہے بڑی سادہ سیدھی سی ایک بنیادی سی، اس میں بھی مولا کے 13 معنی لکھے ہوئے ہیں جو اردو میں بات سمجھانے کے لیے، ان میں سے ہر معنی کی ایک الگ کہانی، ایک الگ داستان۔ اب دیکھنا یہ ہے صرف یہ نہیں کہ جہاں پر لفظ مولا آیا آپ نے ان 13 کم از کم کی بات کروں ان 13 معنی میں سے اپنی پسند کا ایک معنی نکالا اور وہاں جوڑ دیا اور کہہ دیا جی یہ مطلب ہے اس کا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کب استعمال ہوا، کس نے استعمال کیا اور کس کے لیے استعمال کیا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ پھر معنی کیجئے آپ، جب مولا کے ساتھ اسم علی آتا ہے تو بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں انہیں 13 معنی میں سے لفظ دوست بڑا پسند آتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہاں پہ جو مولا کا مطلب ہے نا جی وہ تو دوست کا ہے، مولا علی دوست ہے ہر ایمان والے کے، ہر مسلمان کے، تو یہاں مولا سے مطلب دوست ہے۔ میں کہوں گا کاش حدیث میں صرف ایک بار ہی لفظ مولا ہوتا تو آپ کی بات کی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں ایک بار نہیں 2 بار ہے، من خود مولا فہذا علی، کہہ کون رہا ہے؟ مالک محمد کہہ رہے ہیں۔ تو جو مولا کو دوست بنانے پر مضر ہے نا، آپ یقین کیجئے یہ ربیع الاول کی آمد پہ وہی لوگ دیواروں پہ لکھتے نظر آتے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں سلام ہے ان ہاتھوں کو جو یہ لکھتے ہیں، سلام ہے ان زبانوں کو جو یہ کہتے ہیں، بے شک حق یہ ہے غلام ہے، لیکن اتنا بتاؤ غلام کس کا ہوتا ہے، دوست کا یا آقا کا؟ غلام اگر آقا کا ہوتا ہے تو مولا کے معنی پھر دوست مت کرو، آقا کرو۔ تو جب مالک محمد مولا کے معنی میں آقا ہیں تو علی کو بھی پھر ویسا ہی آقا ماننا پڑے گا۔ آپ سلامت رہے انتظار بھائی، بات تو اصول پہ ہونی چاہیے نا۔ اب جب ایک جگہ آقا ہے تو مالک کہہ رہے ہیں اگر آقا تو بس ٹھیک ہے، پھر آقا کریں بس جی، جس کا میں آقا علی آقا تو پھر آقا مانیے، ورنہ پھر جی چاہے تو اگلی بار لکھیے گا دوست ہیں رسول کے دوست ہیں، لکھ سکیے گا، نہیں غلامی میں ہی مرنا چاہتے ہیں، غلام بھی بن جائیں بادشاہ کے تو عالمین کی بادشاہی مل گئی قبلہ، تو غلام ہیں غلام ہی رہیں۔ یہ دوستی، یہ بھائی چارہ، یہ مالکوں کا مالکوں سے آپس میں رہنے دیں، مخلوق غلامی میں ہی بھلی لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ لفظ ہے جو میں نے کہا، یہ اعلان ولایت نہیں، یہ بیعت ولایت کا نہیں۔ اس لفظ بیعت کا کیا معنی ہے؟ عربی کا لفظ ہے، بس یہ بیان ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں آج کا ایک تحفہ بہت بڑا آپ کے سپرد ہو گیا، اور اس کے بعد ایک راز ہے، یہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جو فرمائش تھی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر اس رات کے ضمن میں چھوٹا سا تحفہ آج کے دن کا آپ کے لیے میری طرف سے ادنا سی عیدی۔ تو بیعت کے کیا معنی؟ ٹھیک ہے، میں اگر بیعت کے معنی، بیعت گھر والا بیعت نہیں، بیعت جو لی جا جو کی جاتی، اگر میں تفصیل سے اس کے معنی سمجھانے جاؤں تو آپ یقین مانیے ایک پوری نشست بھی کم پڑ سکتی ہے، اس کے معنی اتنے عمیق ہیں، لیکن ان کو میں جمع کر کے اس کی وسعت بتانے کا مقصد ایک خاص ہے۔ جمع کر کے اگر آپ یوں کہیں کہ جیسا ایک جملے یا لفظ میں نہیں بیان کر سکتے تو آپ یقین مانیے
मुझे मां सिवाय इसके और कोई लफ्ज नजर नहीं आता कि मैं ये कहूं बैत के मानी है गले का पट्टा। आहा, आहा, इसे बहुत गौर से, खुसूसन मेरे बच्चे, नौजवान, क्या बड़े, बात। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बुजुर्गों से तो दुआओं का तालिब हूं। बैत के मानी गले का पट्टा। अब इसके लिए एक और लफ्ज भी मौजूद है अक्सर फकर में, जो लोग इससे वाबस्ता रहे, कलादतुल वजूद जो है उसके मायनों में वो भी आता है, लेकिन बैत गले का पट्टा। अब हमारे यहाँ मामला ये है कि जिस मुआशरे से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहाँ जो पट्टा है वो बिल अमूम हम जो जानवर हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, और जानवरों में भी बिलखसूस, जैसे आप कहें कि एक मखसूस जानवर कुत्ता, उसके लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा होता है कि ये उसके गले में होता है। ये माशरती एतबार से आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राइज हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलतुल आम हो जाती हैं, तो माशरती एतबार से हमें चाहते ना चाहते उन्हें अपनाना पड़ता है, फिर वो आपका हिस्सा बन जाते हैं। अब ना मैं इसके सही होने पे बहस कर रहा हूं, ना गलत होने पे कर रहा हूं, बल्कि चीज राइज है। मौला ने कहा जो गलतुल आम राइज हो जाए, राइज रहने दो, लोगों को बताओ ठीक करके, और फिर जो करता है करे, आगे बढ़ो, वरना वहीं पे रुक जाओगे। मैं कहता हूं जी ऐसे है, ऐसे ही ठीक। मैं उसी की मिसाल देके समझा देता हूं। गाजी बादशाह के अलम के फरेरे से चलने वाली हवा का सदका, मालिक के से वाबस्ता फजाइल में इतनी वुस्सत है कि आप जैसे कहो वो बात वैसे साबित हो सकती है। नियत बंदे की भली होनी चाहिए। बेशक। पट्टा, पट्टा। अच्छा, आप इसको अगर कुत्ते से भी वाबस्ता कर दें ना, तो मैं आपको बताऊं कि वैसे भी ये किस तरह मंसूब हो जाता है मालिक से। एक गली से, किसी भी गली से, आपके घर की, मोहल्ले की, आपकी कॉलोनी, किसी गली से आप सोचें अगर कुछ कुत्ते गुजर रहे हैं, दाखिल हो गए, और किसी के गले में पट्टा नहीं, अब वो कुत्तों को उस गली में दाखिल होते देखकर उस गली के रिहायशी जो मुख्तलिफ घरों में रहते हैं, वो यकीनन उन कुत्तों को वहां से भगाना चाहेंगे। अरे भाई आवारा कुत्ते हैं ये, भगाओ इनको यहां से, अपना डेरा डाल लेंगे यहाँ पर, ये आवारा है, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी उस गली। अभी आगे होके पूछा उनसे कि ये आपको कैसे पता चला, कोई इल्हाम हुआ है आपको कि आवारा कुत्ते हैं? जी आवारा कुत्ते हैं, और क्या है, ये आवारा ही है, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। अब उन्होंने उठाया पत्थर, एक को मारा, दूसरे को दबका, भाग गए। लेकिन पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा था जिसके गले में एक पट्टा डला हुआ था। जैसे ही उस कुत्ते पर नजर जाएगी ना, तो फौरन हाथ में उठाया हुआ पत्थर रुक जाएगा, उसको नहीं मारिएगा। क्यों? उसके गले का पट्टा ये बता रहा है कि ये लावारिस नहीं है, इसका कोई ना कोई मालिक है। क्या बात है, क्या बात है किबला, बहुत खूब। सलामत रही। यानी पट्टा ऐसी चीज है, कुत्ते के गले में भी हो तो उसके मालिक की निशानी होती है कि लावारिस नहीं है। ये पट्टा ही है जो अगर गले में ना हो तो लावारिस हो जाता है, भले कुत्ता ही क्यों ना हो, और अगर गले में पट्टा है तो वो वारिस की मौजूदगी का इजहार है, भले कुत्ता ही हो। अब मैं कैसे बताऊं आपको बैत के मानी कहां जाते हैं? कितने लोगों ने शरा की होगी मेरे बादशाह, मेरे मालिक सरकार के इस मेरे मौला के ऐसे फकीर की के जिसको पता नहीं मालिक क्या जानते हैं, ये मालिक ही जाने। नहीं समझाना जमाने ने, कहने वाले ने तो कह दिया था, क्या भला सगे कुए शेर यजदाना। नहीं समझे थे लोग कि कलंदर साईं ने क्यों कहा सगे कुए शेर यजदानम। मेरे बादशाह यहां पर मालिक से उस बैत का इजहार फरमा रहे हैं, जो कि है बता रहे हैं तुम भी कर लो, गले का पट्टा बन जाएगा, फिर तुम्हें कोई लावारिस समझ कर धुतकारेगा नहीं, क्या फिर जमाना तुम्हें पत्थर नहीं मारेगा। अली अली अली, क्या बात है, जियो किबला, आप सलामत रहिए।
بہت خوب. آپ یقین مانیے اس بات کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہے. میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں, آپ یقین مانیے میری قمیض کے اندر یہ گوز بمپس ہیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ اس بات کو محسوس کر کے دیکھیے ذرا. میں آج کے دن میں کیا کہوں, میں کہہ سکتا ہوں میرے اپنے لیے یا آپ کے لیے, ہر ولایت والے کے لیے اس سے بڑی دعا نہیں ہے میرے پاس کہ مالک اپنی ولایت کا پٹا ہر علی والے کے گلے میں پہنا. بے شک, آمین. آپ یقین مانیے یہ عالمین کی بادشاہی کے تاج سے بڑھ کر ہے. بے شک, بے شک. اس کے گلے میں علی بادشاہ کی ولایت کا پٹا ہے, وہ لا وارث نہیں, اس کا وارث ہے. اور جس کا وارث علی ہو, جس کا مالک علی ہو, دراصل وہی سمجھا ہے کہ تفسیر کیا ہے مالک یوم الدین. کیا بات ہے, نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. کیا بات ہے. پتہ نہیں کیسے اتنی آسانی سے لوگ سوال کر لیتے ہیں مالک علی کی ولایت پر. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جس کے ولایت کے پٹے کے لیے لوگ جانیں قربان کر دینے سے بھی دریغ نہ کریں, اس کی ولایت کی گواہی پر اللہ کی عبادت باطل ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں خود اللہ کے ساتھ مخلوق کا اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک, بے شک. خود اللہ کی ذات پہ. میں نے کہا تھا کہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ولایت دراصل ہے ہی اللہ کی, اور جو شخص ولایت کو مستحب سمجھتا ہے نا, اس نے ولایت کو مستحب نہیں سمجھا, اس کا اللہ ہی مستحب ہو گیا. کیا بات ہے, جیو قبلہ, بہت خوب, سبحان اللہ. اس کا اللہ ہی مستحب ہے. یعنی انما ولیکم اللہ. اس آیت کے بعد بھی بحث کی گنجائش باقی ہے. یعنی پھر آپ یہ بحث ایک دوسرے سے نہیں کر رہے, یہ بحث ایک سائل کی نہیں ہے, ایک مقلد کی نہیں ہے, ایک کوئی بھی نام دے دیں گے اس کی بحث, یہ براہ راست آپ اللہ سے بحث کر رہے ہیں. اتنے واضح اعلان کے بعد بھی رہتی نہیں ہے گنجائش. یہ بیعت ولایت کا دن ہے. 1,40,000 اصحاب حجت الوداع آخری حج کے موقع پہ موجود ہے. وہ 1,40,000 واپسی کے سفر میں ہیں. غدیر پہ روکا, میدان میں روکا, ٹیلے پہ گئے, پالانوں کا ممبر کا آخری زینہ بنا, خود تشریف فرما ہے. علی بادشاہ کو بلائے, مالک علی بادشاہ کو خود علم کی طرح بلند کر کے ولایت کا اظہار کیا, قائم کیا اس ولایت کو کہ جس ولایت پر قائم رہنے کا اجر صرف القائم ہی آ کر دے سکتا ہے. کیا بات ہے, نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی کہ اگر میں اس کو ایک جملے میں بند کر کے کہوں تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ 18 ذی الحج میدان غدیر پر میرا مالک محمد بادشاہ علی مولا کو اٹھا کر اقیم الصلاۃ کی ظاہری تفسیر دکھا رہا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. اقیم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرو, ظاہری تفسیر کا اعلان. مالک علی بادشاہ کہ یا علی خطبہ ارشاد فرمائی. میرے مالک نے, علی بادشاہ نے ظاہری حیات طیبہ میں مالک محمد بادشاہ کے سامنے اس سے پہلے باقاعدہ خطبہ کبھی ارشاد نہیں فرمایا. ادب سرکار مولا محمد میں خاموش رہے کہ حجت ناطقہ نطق فرما رہی کہ جب بادشاہ مالک محمد نطق فرما رہے ہیں تو علی مولا خاموش. محمد وہ ہیں جب بولیں تو لسان اللہ خاموش رہتی ہے.
बादशाह पहली बार खुतबा इरशाद फरमाया, मालिक खुतबा इरशाद फरमाया। उसके कुछ लफ्ज मैंने पिछले साल भी आपके पेश नजर रखे थे। मालिक इज़हार फरमाते गए, अल्लाह ने मेरी विलायत की वजह से ये जमीन तय की हुई थी, गोया जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मस्तूरात घर की चादर को धोने के बाद तय करके रख देती हैं, ऐसे तय की हुई थी। मेरी विलायत की वजह से, मेरे इस्म की वजह से जमीन को खोल दिया गया। हवाएं बंद थी, मेरी विलायत की बरकत से हवाएं चल पड़ी। अर्श थमा नहीं था, मेरी विलायत की वजह से इस अर्श को बुलंद किया गया। और मेरा मालिक इरशाद फरमाते रहे, और खारे पानी से मीठे पानी को जुदा किया गया मेरी विलायत की वजह से, जरखेज जमीन को बंजर जमीन से जुदा किया गया मेरी विलायत की वजह से, और जिन पत्थरों को तुम मुकद्दम जानते हो वो मेरी विलायत की वजह से मुकद्दम है। आज भी मौलवी साहब हाथ में अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ने को ज्यादा बायसे सवाब समझते हैं कि अकीक की अंगूठी हाथ में है तो बायसे सवाब है, मुर्दे को दफना रहे हैं तो कह रहे हैं कि अकीक रख दो। क्यों रख दें भाई? कि इस पत्थर ने अली की विलायत को कबूल किया है, हाथ में है तो नमाज कबूल हो गई। कमाल नहीं हो गया? जिस पत्थर ने अली की विलायत को कबूल किया वो हाथ में है तो नमाज कबूल होगी, और खुद अली की विलायत की गवाही नमाज में दे दी तो नमाज बातिल हो जाएगी। क्या बात है कि दुश्मनाने अहले बैत पर लानत, बेशुमार। बहुत खूब कह सकते हैं नाराए विलायत अली वलीउल्लाह। क्या बात है, जियो जियो के आप सलामत रहिए, आबाद रहिए। कुछ बातें इतनी ही सादी होती हैं इंतजार भाई, आप यकीन मानिए इतनी ही सादी है जी। तो बहरहाल 1,40,000 मालिक ने खुतबा इरशाद फरमाया। 3 दिन, अब यहां से वो बात जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत चीजों को कवर कर रही है और इसी के तसलसल में वो तोहफा आपकी नजर। 3 दिन तक गदीर में कयाम किया मेरे बादशाह। आमतौर पर यही समझा जाता है कि 18 जिलहज मेरे मालिक गदीर में तशरीफ लाए, ये ऐलान हुआ और उसके बाद काफिला रवाना हो गया। जी नहीं, 18 को ये ऐलान है और तवील खुतबे हैं जो मेरे मालिक ने दिए। यहां पर मालिक मोहम्मद बादशाह ने खुतबा दिया, मौला ऐलान हुआ, मौला अली बादशाह ने खुतबा। उसके बाद 3 दिन तक कयाम है। और क्या हुआ? मालिक ने खैमा नस्ब फरमाया, उस खैमे में तख्त लगा, चांदनी बिछी, मालिक सरकार मौला अली बादशाह को उस पर तशरीफ फरमा, और मौला मोहम्मद बादशाह ने तमाम असहाब को हुक्म दिया, आइए सब आइए अली मालिक के हाथ पे बैठ कर बखिन 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 या अली मुबारक, या अली मुबारक। तमाम असहाब मौला अली को मुबारक दे रहे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, तरफैन इस बात को लिख रहे हैं। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें भी, मुस्तरद किताबें इस बात की गवाही, सब मुबारक दे रहे हैं और आ रहे। या अली आप मुबारक हो कि आज आप हमारे भी मौला करार पाए, हमारे भी मौला। क्योंकि अब जाहिर बात है, अब सब मुबारक जो दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं आप हमारे मौला, क्योंकि मौला मोहम्मद इनके मौला हैं, इसका तो इनकार नहीं कर रहे। तो मौला ने यही तो कहा है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब जो अली को मौला नहीं माने, जो अली को मौला नहीं माना, तो वो तो मतलब यही है ना, मौला मोहम्मद को मौला नहीं मान रहा। तो लिहाजा बखिन या अली बखिन, आप मौला हैं, आप हमारे भी मौला हैं हाथों पर। अब जरा खुद सोचिए सरकार, 1,40,000 यानी 1.5 लाख लोग तकरीबन, उन्हें 1 बाय 1 आकर मौला के हाथ पे हाथ रखकर बैत करनी है। सरकार कितनी देर का काम है ये? ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। बादशाह चाहें तो मालिक वक्त में थोड़ा है, वक्त मालिक की मुट्ठी में कैद है। मालिक चाहे तो कोई भी मौजज़ा कर दें, लेकिन मालिक कह रहे नहीं, एक एक करके आओ सब। मालिक मोहम्मद बादशाह खुद, बादशाह तशरीफ फरमा खुद देख रहे हैं, जी आइए सब आ रहे और बैत कर रहे हैं। इस काम में सरकार 3 दिन लग गए।
یہ جو کہا جاتا ہے نا عید 3 دن تک چلتی ہے، دراصل وہ غدیر کی عید ہے جو 3 دن تک چلتی ہے. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے جیو، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج میں تاریخ کے بڑے راہ الٹ کے آپ کو یہ بہت خوب. غدیر کی عید ہے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر عید کے لیے مجھے نہیں پتا، شاید مختلف اقوام یا ممالک میں الگ الگ نام ہو سکتے ہیں، عید فرسٹ ڈے، عید سیکنڈ ڈے، عید تھرڈ ڈے، یا جیسے یہاں پہ عید اور پھر وہ ٹرو مرو کچھ ایسے کو نام الگ الگ خطوں میں رکھے جاتے ہیں. تو یہ جو 3 دن عید منانے کی روایت ہے نا، یہ حقیقت میں غدیر سے شروع ہوئی ہے. غدیر کی عید ہے جو 3 دن تک ہے. یہ جو 18 ذی الحج سے آج شروع ہوئی ہے نا، یہ آج رات کو ختم نہیں ہو جائے گی، 3 دن تک عید اللہ اکبر چلے گی. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی 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 علی. اور آپ یقین مانیے، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مالک آپ کو اس سے بڑھ کے مزید توفیقات عطا فرمائے. یہ آپ یقین مانیے، یہ کوئی ایسی عید نہیں ہے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں عید کے پہلے دن فلاں کام کیا تو اس کا اتنا اجر ہے، دوسرے دن کیا تو پھر اجر اتنا رہ جائے گا، اگر تیسرے دن کیا تو پھر اجر اتنا رہ جائے. آپ یقین کیجئے عید اللہ اکبر غدیر وہ ہے، اس کے پہلے دوسرے تیسرے دن میں کوئی فرق نہیں. مالک کہتے 3 دن تک عید ہی عید ہے. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، علی 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 دم علی دم. کیا بات. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، بیعت ہوتی رہی، کئیوں کی عید ہوتی رہی، اور کئی لوگ بیعت کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور ان کی بیعت کرنے کے انداز کو دیکھ کر کئیوں کی عید ہو رہی تھی. عید ہو رہی تھی، کیا بات. عید 3 دن تک مالک. تو اب میں یہاں پہ کنکلیوڈ کروں گا، اور وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن بس انشاءاللہ ہم نتیجے کی طرف آئیں. آپ 3 دن تک مقام غدیر پہ موجود ہیں. بے شک. ایک بات بتائیں مجھے، 3 دن تک کس نے روکا ہے؟ اب ظاہری طور پہ آپ کہیں گے جی مالک محمد بادشاہ نے روکا ہے. ہاں جی، ظاہری طور پر مالک محمد بادشاہ نے روکا ہے. حکم تو اللہ کا تھا نا، بے شک. حکم اللہ کا ہے، محمد آپ بس پہنچائیے. اب اللہ کے حکم سے وہاں پہ اب روک لیا. اچھا، اب روک لیا، سب رک گئے. اب مالک محمد بادشاہ نے روکا، اب سب مولا محمد بادشاہ کو دیکھ رہے. مالک نے خطبہ دیا، سب نے سنا. مولا نے اعلان کیا، سب نے سنا. مالک علی بادشاہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب سن رہے ہیں. بادشاہ مالک محمد نے کہا آؤ بھائی اب بیعت کریں سب ایک ایک کر. اب سب آگے بڑھ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے. اب اصول یہ کہتا ہے کہ قبلہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، میزبان اس معاملات کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. اب بے دل کا دل چاہ رہا ہے اگر مالک محمد سے ملنے کا، اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ محمد سے ملاقات ہو، تو سواری بھی پھر اللہ کو ہی بھیجنی ہے کہ محمد آ جائیے. اصول ہے نا. مالک محمد بادشاہ بھیج سواری، پھر براق آیا. تو اب جو لوگ وہاں پہ رک گئے، روک لیے گئے، ظاہری طور پر وہ ہو گئے مہمان. کیونکہ مالک محمد بادشاہ نے روکا تو مولا محمد بادشاہ اب کیا ہوئے؟ میزبان. کیونکہ روک لیا سب کو، اب روک کے ٹھہرا بھی لیا. اب جب ٹھہرا لیا تو 3 دن تک ہیں. کبھی آج تک کسی نے یہ سوچا، کسی نے یہ سوال کیا؟ آج آپ کے میں پیش نظر رکھ رہا ہوں یہ کہ ان 3 دنوں تک 1.5 لاکھ لوگوں کو کھانا کس نے دیا تھا؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب، بہت خوب. سلامت رہیے سرکار. 1.5 لاکھ لوگوں کو 3 دن. اور یہ یاد رکھیے یہ 1.5 لاکھ عرب کے رہائشی ہیں جو کھانے کے معاملات میں جلدی سیر نہیں ہوتے. 1.5 لاکھ عربیوں کو صبح دوپہر شام کھانا کون دے رہا؟ اور اگر بیچ میں کسی کو بھوک لگ گئی تو وہ الگ ہے قبلہ، وہ تو لگ سکتی ہے.
بالکل 3 دن تک 1.5 लाख लोगों को कौन खाना देता रहा. अब बताऊं मैं आपको सरकार, बड़ा आसान है कह देना वो जी बस आले मोहम्मद ज़ाहिरी तौर पर भी कसमा पुरसी में, और बस जी मौला बस उन्होंने गरीब रहना पसंद किया. उस सोच पर लानत है जो मालिक को इस एतबार से गरीब समझता है या जानता. बेशुमार बेशुमार. और गुर्बत कोई और है जो मौला ने अपने लिए पसंद की है. आइए अब मैं जहां से बात शुरू हुई वहीं पे लाके इसको मुकम्मल करूं, और यकीनन बड़ा इनाम तोहफा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे भी. 3 दिन तक सरकार 1-2 लोग नहीं, 5-10 लोग नहीं, 15-20 लोग नहीं, यहाँ 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ जाए, अच्छे भले बंदे का बजट आउट हो जाता है सरकार, कभी कभी तबीयत भी आउट हो जाती है, बंदे बढ़ जाएं तो दिमाग भी आउट हो जाता है सरकार. मामलात बड़े संगीन है. 1.5 लाख बंदा खाना कहां से. कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहो ना ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे. याद है ऐलान किसने किया? मालिक मोहम्मद बादशाह ने. अच्छा, अब जब ये ऐलान आगे पहुंचाना था तो मौला मोहम्मद बादशाह ने कहा, चचा मैं चाहता हूं कि तमाम अरब के कबाइल के सरदारों की दावत की जाए. जब मैं अरब के सरदारों की दावत करके उनके सामने अल्लाह का पैगाम रखूंगा, अगर कबीले का सरदार कबूल कर लेता है तो अरब का दस्तूर यही है कि फिर कबीला ऑटोमेटिकली वो सब कबूल कर लेता है. कहा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अबू तालिब तो वही करूंगा बेटा जो तू चाहेगा. बोल क्या चाहता है? कहा अरब के सारे सरदारों को बुलाओ. अब मुझे जरा ये बताएं ना, आज कोई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का कि मामला ऐसा, आज कोई मुल्क उठ के ये कहे मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को बुलाना चाहता हूं, मैं कनाडा के प्रेसिडेंट को बुलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया का यूके का भी आ जाए, मैं चाहता हूं इटली का, और जितने स्कैंडिनेव और जितने यूरोप के ममालिक हैं और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट्स को मैं दावत देना चाहता हूं. ये आप दावत देंगे और वो आ जाएंगे? सबसे पहले तो अपनी अपनी मर्जी की डेट बताएंगे. किसी एक के पास डेट है तो दूसरे के पास नहीं, किसी दूसरे के पास है तो तीसरे के पास नहीं. भैया सरदार हैं वो अपने अपने मुल्कों के, उनके अपने अपने मामलात हैं. इसी तरह अरब के ये अपने अपने कबीलों के सरदार हैं, समझे, अपने अपने मुल्कों के सरदार हैं. ऐसी वैसी बात नहीं है. तो सोचो फिर अबू तालिब कितना बड़ा सरदार था जिसने कहा तुमने आना है तो फिर सारे सरदार एक साथ आए. क्या बात है किबला, क्या बात है, क्या बात है. अल्लाह मैं गदीर रोक के आपको दावत जुल अशीरा पे लेके गया हूं, कोई वजह है. सोचें अबू तालिब बादशाह कितना बड़ा ज़ाहिरी सरदार, मालिक की हुकूमत तो फिर वो सुल्तान जिसका बेटा वो सुल्तान है, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि तुम जमीन के किनारों से निकलना चाहते हो, मुमकिन ही नहीं है इल्ला बिल सुल्तान. अगर सुल्तान ना चाहे, कि अगर सुल्तान चाहे तो तुम्हें ले जाए जहां मर्जी ले जाए, जिसका बेटा वो सुल्तान है. सोचो वो अबू तालिब क्या है, क्या होगा, क्या बात है. सरकार आज का तो दिन ही ऐसा ना, कोई समझे तो सही. 2 बेटों ने मिलकर गदीर को गदीर बनाया है. एक का नाम है मालिक मोहम्मद, एक का नाम है मौलाए अली. आज गदीर मोहम्मद और अली की विलायत के ऐलान और बैत का दिन है. लेकिन हक यही है ना कि इस दिन उस आगोश का जिक्र जरूरी हो कि जिन जानुओं की हरकत से मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, अली वलीउल्लाह हैं. क्या बात है, क्या बात है. जियो किबला, बहुत खूब. क्या कहने अबू तालिब बादशाह की सरदारी के. लोग आज सवाल करते हैं मेरा अबू तालिब बादशाह
علی کا پاک بابا اتنی طاقت، اتنی دسترس، اتنا اختیار ظاہری طور پہ رکھتا ہے، میرے بادشاہ کا، سید البطحا کا، کفیل بردار خانہ کعبہ کا، ہاشم کے بیٹے کا اتنا جاہو جلال ہے، عبد المطلب کے بیٹے اتنا جاہو جلال ہے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں سارے سردار آئیں گے، اب سرداروں کی سرداری الگ، ان کے قبیلوں کا حجم الگ، ان کا اپنا جاہو حشم الگ ہوگا، ابو طالب نے بلایا، سب ایک ساتھ آئے ہیں جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے بلایا تھا، کہاں بلایا؟ ظاہری طور پر ہم نہیں، لیکن ہمارے بیٹے نے بلایا، محمد نے بلایا، کہا جی پیغام، کہا چچا میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیغام تو ان کو دینا ہے، جانے کہاں کہاں سے چلے ہیں، اب یہ یاد رہے سردار آتا ہے اکیلا نہیں آتا، قبلہ قبیلے کا سردار ہے، آج آپ بلائیں کسی کو، یا کسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آ جائے تو سرکار آگے پیچھے ہے، ایک لمبی فوج ہوتی ہے، ملک کا سربراہ آ جائے تو پھر کیا ہی کہنے، تو قبیلے کا سردار آتا تھا، ساتھ پورا لاؤ لشکر آتا تھا قبلہ۔ تو یہ صرف عرب کے قبیلوں کے سردار نہیں ہیں، اب عرب کے قبیلے اگر آپ نے گننے ہیں تو آسان طریقہ بتاؤں، 360 قبیلے ہیں، کیونکہ ہر قبیلے نے اپنا ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، تو 360 سردار آئے، تو سوچئے ان سرداروں کے ساتھ جو لاؤ لشکر آیا وہ کتنا۔ مالک محمد کہہ رہے ہیں چچا میں سوچ رہا ہوں پیغام تو کہہ دوں، جانے کہاں کہاں سے چلے ہیں، کھا کے چلے کہ بھوکے ہی چلے، رستے میں کچھ کھایا یا نہیں، تو پہلے کچھ کھانا وانا ان کو کھلا دیں۔ کہ بیٹا جیسے آپ کہو، میں تو وہ کروں گا جو آپ کہو گے، سبحان جو اللہ، آپ چچا پھر ان کو کھانا کھلا دیں۔ اب عرب کے سردار قبیلوں کے تو کھانا بھی اسی انداز میں ہوگا نا، ان سرداروں کے لیے ویسے ہی کھانا آیا، ان کے مصاحبین کے لیے ویسے ہی، لاؤ لشکر کے لیے یہ انبار کھانے کا لگایا۔ بادشاہ کچھ کہنے لگے، وہی جہالت کا باپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ ہم جا رہے ہیں، چلے گئے۔ کہا چچا وہ بات تو ہو نہیں پائی، پھر بلائیے، ابو طالب اس کا نام ہے، پھر کہہ رہا ہے سرداروں کو ہم بلا رہے ہیں، آؤ، پھر آئے۔ چچا وہ میں سوچ رہا تھا، پہلے بھی میں نے دیکھا یہ سفر کر کے آئے تھے، جب کھانا دیا تو انہوں نے خوب کھایا، شاید آج بھی بھوکے ہوں تو پھر کھانا کھلا دیں۔ بیٹا میں تو وہی کروں گا جیسے آپ کہو۔ سبحان اللہ۔ پھر کھانے کا انبار، پھر کھایا، پھر بات کرنے لگے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر چلے گئے، پھر جہالت بولی۔ چچا میں سوچ رہا تھا پھر بلا لے، بیٹا پھر بلا لیتے ہیں۔ سوچو ابو طالب کون ہے، تیسری بار کہہ رہا ہے سرداروں کو آؤ، وہ تیسری بار پھر آ رہے ہیں، اس اہمیت کو سمجھ۔ چچا کھانا اہتمام، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اعلان ہونا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ کے اعلان کے لیے جو مجلس بپا ہوئی ہے، اس مجلس میں جو لنگر دیا ہے نا وہ ابو طالب نے دیا ہے۔ آج جو لنگر کو بدعت سمجھتے ہیں، کھانا جائز نہیں سمجھتے، ان کے بڑوں نے ابو طالب کا ہی کھایا تھا۔ کیا بات ہے جی، قبلہ نعرہ حیدری، علی 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 علی، کیا بات ہے جی جی۔ لا الہ الا اللہ کے لنگر کو رزق ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سبحان سے اللہ۔ بڑا جملہ میں میرے پاس، لا الہ الا اللہ کا لنگر، لا الہ الا اللہ کی نیاز ابو طالب نے دی ہے، سبحان اللہ۔ توحید کے اعلان کی نیاز ابو طالب نے دی ہے۔ تیسرے دن جو کھڑا ہونے لگا نا اب جہالت کا ستون، ابو طالب بادشاہ نے اب اٹھ کے اپنے جاہو جلال کے ساتھ کہا بیٹھ جا،
اب کچھ نہ بولنا، 3 دن ہو گئے ہیں، آ رہے ہو، کھا رہے ہو، جا رہے ہو، میرا بیٹا کچھ بات کرنا چاہتا ہے، جب تک محمد بات کرے لیں تب تک تم میں سے کوئی اٹھے گا نہیں۔ ابو طالب نے کہہ دیا، کوئی کسی قبیلے کا سردار ہو، ہمت نہیں تھی، ابو طالب کہہ دے تو اب اٹھ جائے، سبحان اللہ۔ اب نہیں بیٹھے۔ کہا تو جتنا اسلام پھیلا ہے یہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہی شروع ہوا نا، دعوت ذوالعشیرہ نہ ہوتی کیسے پھیلتا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کھا کھا کے یہ چلے جاتے، اسلام شروع کیسے ہوتا؟ اور اگر ابو طالب بادشاہ بٹھاتے نا تو کچھ تو عقل کرو، اور جس کے بٹھا دینے کی وجہ سے اسلام چلنا شروع ہوا تم اسی کو کہتے ہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ لعنت بے شمار۔ کیسی ستم ظریفی ہے نا۔ لیکن کہاں سے شروع ہوئی گفتگو آج، اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بس آخری لفظ کہ احسان نہیں رکھتا اللہ، احسان کا بدل دیتا ہے۔ بہت احسان کا توحید کا اعلان تھا، دعوت ابو طالب دے رہے ہیں، توحید کا اعلان تھا، بٹھا ابو طالب رہے ہیں، توحید کا اعلان تھا، ان آئے ہوں کو لنگر ابو طالب دے رہے ہیں۔ اب آیا ہے وقت ولایت کے اعلان کا، ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، کسی نے اٹھنے کی کوشش کی، اللہ پر ابو طالب کا احسان تھا، جیسے ابو طالب نے بٹھایا نا اللہ نے بھی پتھر مار کے حارث کو ویسا ہی بٹھایا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، حارث بن لادن بے شمار۔ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ یعنی جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا حجت کے کلام میں، سمجھو ابو جہل ہے، وہاں وہ کھڑا ہوا تھا، ابو طالب بادشاہ نے بٹھایا، یہاں پہ یہ حارث اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ نے پتھر مار کے بٹھایا، احسان ہے مجھ پر ابو طالب کا کہ توحید کا اعلان ہو رہا تھا تو بیٹھ جا، ایسا بٹھایا، غرق کیا، غرق کیا۔ کافر، کافر، کافروں والا عذاب مانگتا ہے، کافر، پڑھا ہوگا کلمہ، کافر، پڑھی ہوگی نماز، تو کیوں؟ ارے اس کے بیٹے کے اعلان ولایت پر سوال کرتا ہے جس کے باپ کی وجہ سے توحید کا اعلان شروع ہوا، تو کافر ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، بات بڑی دور تک جا رہی ہے نا قبلہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ نے بدل دیا، 3 دن تک 1.5 لاکھ لوگوں کو لنگر دینا تھا زمانہ۔ اب ان سے مخاطب ہوتا ہوں براہ راست، خدا کی قسم، ظاہری طور پر مالک غلہ بانی اور بکریاں لے جاتے تھے اور چراتے تھے، اور بس اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا احمد ہے، اللہ کا محمد ہے، اللہ کا یاسین ہے، اللہ کا طٰہٰ ہے، اللہ کا مزمل ہے۔ اللہ عشق کرتا ہے، عاشق معشوق کے معاملات عشق کے سوا اور کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا محمد مجھ پر احسان ہے ابو طالب کا، بلاتا تو رہتا تھا، کھانا ابو طالب کھلاتا تھا، مجھ پر احسان ہے اس کا۔ 3 دفعہ بلایا محمد تو نے، 3 دفعہ وہ آئے اور ابو طالب نے کھانا کھلایا، محمد 3 دن تک روک کے رکھ دے، علی کی بیعت بھی کروا، اور 3 دن تک اب ان کو کھانا محمد تو نے کھلانا ہے۔ محمد اس امیر کا نام ہے جو 3 دن تک عرب کے 1.5 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھتا کھایا ہے نہیں کھایا، ملا ہے نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا وہ کھا نہیں رہے تھے
जितना मोहम्मद कह रहे थे लेके जाओ ताकि तुम्हारे घर वाले पूछें कहां से लाए हो, तो उनको बताना गदीर में अली की विलायत का ऐलान हो रहा था। क्या बात है, नारे हैदरी, या अली 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 अली, जियो किबला जियो, सुभान आप अल्लाह, सलामत रहे। क्या बात है। सरकार कई दिहाड़ीदार लोग हो सकते हैं ना बीच में, बेशक सारे तो इतने रईस नहीं थे ना। आप देखें, आप सारे अदबो एहतराम की जगह है, बिस्मिल्लाह, रसूल अल्लाह के प्यारे प्यारे असहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। लेकिन सरकार कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं ना कि जिनका रोजमर्रा का सिलसिला है, वो जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, घर कोई खाने का असबाब लेकर आएंगे। मामला तो सरकार हज के लिए पहले गए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन चलो उनको अंदाजा था इतने दिन लगेंगे, घर कुछ अपना दे के आए होंगे। लेकिन अब तो ये इजाफी दिन लग रहे हैं किबला, इजाफी दिन है ना, तो अब इन दिनों का क्या कीजिएगा, घर भी तो कुछ पहुंचना चाहिए, घर भी। अरे यही तो है ना इस घराने की सुन्नत, याद नहीं है यम्बो में जब दस्तरखान मौला हसन बादशाह मालिक दस्तरखान बिछाते थे, तो जो खाता था उसे सिर्फ खाने के लिए नहीं मिलता था, उसे कहा जाता था ले जा, साथ भी ले जा, ज्यादा सफर भी ले जा, सफर में है, अगर घर जा रहा है तो घर वालों के लिए भी ले जा। कहां से चली है ये, मेरे बादशाह मालिक मोहम्मद भी यही कर रहे हैं। खा लो, एक वक्त का खाना देते थे तो कहते थे तेरे घर में कितने, इतने, इनको सलमान इतने नफूस का खाना और दे, अगले वक्त में इनको इतने नफूस का खाना और दे, अगले वक्त में इनको इतने नफूस का खाना और दे। क्यों? मालिक मोहम्मद ने कह दिया जो अली की विलायत के ऐलान में, जो गदीर या ईद गदीर में मौजूद है और अली की विलायत पर है, उसके घर में जितने भी हैं उनकी रिस्क की जिम्मेदारी मोहम्मद की है। क्या बात है, नारे हैदरी, या अली 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 अली, इसीलिए हदीस है, मेरे मौला सरकार सादिक बादशाह ने कहा कि जिस शख्स ने भी, और मालिक ने हुक्म दे के कहा है कि गदीर के दिन तुम लोगों से मिलो, बगलगीर हो, मुसाफा करो, मुबारक दो, और गदीर की मुबारक, अच्छा लिबास पहनो कि तुम्हें अच्छा लिबास पहना हुआ देख कर तुम्हारे दोस्त तुमसे पूछें कि आज इस अच्छे लिबास की वजह, तो तुम उनको बताओ कि आज अली का दिन है, विलायत का दिन है, गदीर का दिन है। अच्छे खाने बनाओ ताकि तुम्हारे घरों से पकवान की खुशबू पाकर तुम्हारे लोग पूछें कि क्या वजह है, तो बताओ गदीर का दिन है। अच्छे लफ्ज बोलो ताकि तुम्हें बोलता मुनफरिद देख के लोग पूछें इसकी वजह, तो बताओ। यानी गर्ज मौला ने कहा हर वो काम करो जो आम हालात में नहीं करते, ताकि तुम्हें करता देख कर लोग वजह पूछें, बताओ बहाने बहाने से गदीर है, गदीर है, गदीर है। और जो विलायत, मालिक ने कहा मुबारक दो, उनको मुबारक दो, और अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, अली वालों का, जितना भी मुमकिन हो सके, भले अपने घर के एक फर्द का हो या ज्यादा से ज्यादा जितने नफूस का कर सको, मौला ने कहा दावत करो, लंगर खिलाओ, न्याज खिलाओ, जिस अंदाज में खिला सकते हो। मौला ने कहा आज के दिन जिसने एक अली वाले को खाना खिलाया उसने गोया अंबिया की दावत की है, अंबिया को खाना खिलाया। उसकी वजह यही है, सैयदुल अंबिया ने, सरदार अंबिया ने, मेरे बादशाह ने गदीर पर वो एहसान जो तौहीद पर अबू तालिब का था ना, उसके लिए बादशाह ने 3 दिन तक खाने का एहतमाम किया। इन सब के खा लो, खा लो, लेके भी जाओ। और जानते हैं एजाज क्या था? एजाज ये था कि पहले दिन पहले वक्त जो खाना दिया था, वो खाना भी जब तक उन घरों में उन लोगों तक नहीं पहुंच गया कि जिन्होंने खाना था, हालात, वक्त और मौसम के तगय्युरात उस खाने पर असरअंदाज नहीं हो रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं मनोसलवा किसे कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन यकीन कीजिए गदीर की खुशी में जो दिया जाए ना, वो मनोसलवा से बढ़कर है। क्या बात, क्या बात।
اور میرا بادشاہ، میرا مالک، اس دعا کے ساتھ کہ میرا مالک آپ کو، ہمیں سب کو اس دن کی حقیقی خوشیاں سمیٹنا نصیب فرمائے۔ میرا مالک، میرا مولا، اس دعا کے ساتھ کہ جو جہاں جہاں علی والا موجود ہے، میرا مالک اس کے ایمان کی سلامتی، ولایت پر قائم و دائم فرمائے سب کو۔ میرا مالک آج کے اس دن میں جو آپ سے جو کچھ مانگتا ہے، مالک سب کو عطا کر، سب کو سب کچھ عطا کر۔ جو دعائیں لبوں پہ ہیں قبول فرما، جو دلوں میں ہیں قبول فرما، جو ارادے میں ہیں قبول فرما۔ آج کے دن کا صدقہ میرا مالک وارث عید غدیر کا رخ انور الہیہ دیکھنا نصیب فرما، مالک کا ظہور فرما۔ اے وارث یوم غدیر ظہور فرما میرا بادشاہ، یا ابوار منقرین یوم غدیر، اے غدیر کے منکروں سے انتقام لینے والے، ان کے سروں کو کاٹنے والے میرے بادشاہ ظہور فرمائیے۔ میرا مالک ہمیں آپ کو سب کو ولایت امیر المومنین قائم و دائم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔